رمضان رمضان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل پڑھی ہے اور سورہ کہف۔ کل سورہ نحل میں نے بتایا تھا کہ بہت ساری اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے بیان کی ہیں وہ اس پہ میں بیان کروں گا، لیکن جب اگلی صورت آتی ہے تو پھر خیال ہوتا ہے کہ یہی جو نئی صورت ہے اسی کو شروع کریں، جو رہ گیا وہ اگلے سال انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ تو یہ میں نے پروگرام سے سیکھا ہے، صلو علی الحبیب۔ آج جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل پڑھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا ہوتی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے کہاں پہنچا دیا؟ مسجد اقصی۔ یہاں تک تو قرآن سے ثابت ہے، آگے پھر صحیح احادیث سے کہ پھر مسجد اقصی سے کہاں اللہ لے کر گئے؟ آسمانوں میں۔ وہاں پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ پھر وہاں ہوتے ہوتے اللہ کے در کے قریب پہنچ گئے، عرش پر، عرش کے قریب۔ باقی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی یا نہیں ہوئی یہ مسئلہ احادیث میں واضح نہیں ہے۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں زیارت ہوئی ہے، بعض اس کے قائل ہیں کہ زیارت نہیں ہوئی۔ تو جو یہ کہتے ہیں زیارت ہوئی ہے ان کو مشرک کہنا درست نہیں ہے، اس کا شرک اور کفر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو یہ کہتے ہیں زیارت نہیں ہوئی ان کو گستاخ رسول قرار دینا یہ بھی پرلے درجے کی حماقت ہے۔ ہم اس کے مکلف ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہو۔ میرا موقف کیا ہے؟ میرا موقف جو ٹوٹا پھوٹا موقف ہے، قرآن و سنت میں غور کر کے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ زیارت کے پر کوئی واضح دلیل ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یعنی اس بات کی دلیل واضح کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنیا کی آنکھوں سے اللہ کی زیارت کی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ان دنیا کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ احادیث جو ہیں وہ مبہم ہیں اور جن میں نفی ہے وہ بہت واضح ہیں، واللہ عالم۔ پھر بھی کوئی قائل ہے تو اس کا مسئلہ ہے۔ تو اور بہت ہیں زمانے میں غم لڑنے کے لیے، یہ سارا 2 شادیاں نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ 2-3 شادیاں کرتے ہیں ان کے مسئلے ہی کچھ اور بن جاتے ہیں، ان پھڈوں میں وہ نہیں پڑتے۔ جب 2 ہوں گی نا پھر آپ اسی میں لگے رہو گے کہ یار یہ دونوں ٹھیک کیسے ہو جائیں، تراویح بھلے 8 ہو بھلے 20 ہو، ٹھیک ہے، سارے مسئلے یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب امت کو بڑے غم نہیں ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے غموں میں امت، میری رائے ہے کہ تراویح 20 رکعتیں، اور میری قرآن و حدیث سے مزین رائے ہے، کہیں آپ سمجھیں کہ میں بھی اس کا قائل ہوں۔ 8 رکعت پر کوئی واضح دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ ابھی ایک اہل حدیث عالم کا فتویٰ پڑا کہ 8 رکعت سنتیں، اس سے زیادہ ہیں وہ غیر سنتیں، وہ نفل ہیں۔ تو وہ دلیل دیتے ہیں بخاری کی حدیث نا کہ 8 نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے۔ تو ان اہل حدیث کی خدمت میں گزارے کہ بخاری ہی میں دوسری حدیث ہے کہ یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان میں زیادہ عبادت ہوتی تھی، تو اس کا مطلب 8 سے زیادہ پڑھتے تھے رمضان میں، اسی بخاری ہی کے اگینسٹ ہے، تو پھر 8 سے زیادہ سنتیں۔ تو بہرحال اس میں ہمارا جو موقف ہے وہ اجماع امت سے مزین ہے، چاروں ائمہ کا اجماع ہے کہ 20 سے کم نہیں ہے۔ اسلاف میں کوئی ایک بھی نہیں مسجد دکھا سکتے اس دور میں جہاں 20 سے کم نماز ہوتی ہو۔ 16 کی روایت ایک ملتی ہے ہمیں، 16 کی ایک روایت 16 کی ملتی ہے، اس سے کم کی ایک بھی نہیں ملتی، 8 کا تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہمارا موقف اس میں بہت مضبوط موقف ہے کہ تراویح کم سے کم کتنی رکعتیں؟ 20۔ حضرت عمر کی سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، باقی جو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں اس سے یہ تراویح سے اس کا کوئی کچھ سراغ نہیں ملتا۔ اور ایک اہم بات اہل حدیث حضرات کی خدمت میں کہ جو آپ حدیث پیش کرتے ہیں نا تہجد سے کے بارے میں، وہ تو رمضان غیر رمضان میں۔ ابھی ایک اہل حدیث عالم کا فتویٰ نظر سے گزرا، اس دفعہ رویت ہلال کمیٹی نے چاند کا اعلان لیٹ کیا نا، رویت ہلال کمیٹی کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا آج بول ہی دیں تھوڑا بہت۔ فتنے میں ڈالنا مقصد نہیں ہے، کمیٹی کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا مقصد ہے۔ وہ ٹھیک ہوں گے نہیں ہماری باتوں سے، لیکن شاید کچھ اصلاح ہو جائے۔
رات کو اعلان ہوا تو کچھ لوگوں نے الحم طرح سے تراویح پڑھی, کچھ نے چھوڑ دی. ایک اہل حدیث عالم کا فتویٰ نظر سے گزرا, انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے وتر پڑھ لیے ہیں وہ اب بھی گھر جا کے تراویح پڑھ سکتے ہیں, تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وتر کے بعد جائز نہیں ہے, اب بھی پڑھ سکتے ہیں. فتویٰ بالکل ٹھیک تھا, لیکن مجھے خیال ہوا کہ آپ کی نظر میں تو رمضان اور غیر رمضان میں ایک ہی ہے نا تہجد, تو پھر چاند دیر سے ہو یا جلدی ہو, تراویح پڑھی ہو یا نہیں پڑھی ہو, اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ تو یہ فتویٰ لگانے کی ضرورت کیا تھی کہ جنہوں نے وتر پڑھ لی ہیں وہ جا کے قیام اللیل پڑھ لیں یا تہجد پڑھ لیں یا تراویح پڑھ لیں, کچھ بھی نام دے دیں اس کو. تو آپ کے یہاں تو رمضان غیر رمضان کیا ہے؟ برابر ہے بھائی, چاند ہو گیا تو بھی پڑھ لو, نہیں پڑھو مرضی ہے, نہیں ہوا تو بھی پڑھو. عام تہجد ہے, رمضان میں ذرا ثواب زیادہ مل جائے گا. تو یہ فتویٰ دینے کی کیا ضرورت ہے کہ جی چاند ہو گیا ہے, دیر سے اعلان ہوا ہے, تو جن لوگوں نے نہیں پڑھی اب پڑھ سکتے ہیں. بھائی چاند ہو یا نہ ہو, نہیں پڑھی تو بھی پڑھنی چاہیے, چاہے چاند نہ بھی ہو. تہجد تو میرے بھائی عام دنوں میں بھی پڑھنی چاہیے نا, اس کا چاند سے کیا تعلق ہے؟ تو عام رمضان میں بھی پڑھنی چاہیے, تو اس میں روزے میں چاند کا تو مسئلہ آئے گا کہ روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. تراویح میں تو اہل حدیث حضرات کا مسئلہ ہی نہیں آنا چاہیے نا. تو یہ مجھے ایک سوال تھا لیکن کوئی کہیں جواب ملتا نہیں. خیر ہم آگے چلتے ہیں میرے بھائی, بہت ٹائم ہو گیا. اچھا میرے بھائی, تو میں کیا کہہ رہا تھا, یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ ہاں, تو یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کیا یا نہیں کیا. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے جسد اطہر کے ساتھ ہوئی. یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں گئے. معراج میں کیا کیا حکمتیں تھیں؟ سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا, لیکن بنایا سب سے افضل. تو پریکٹیکلی کچھ ایسے کام کروانے تھے تاکہ آپ کی پریکٹیکلی فضیلت, عملی دنیا میں آپ کی فضیلت تمام پیغمبروں پر ثابت ہو جائے. تو سب سے پہلا اللہ نے اپنے قریب بہت کیا, 7ویں آسمان پہ لے گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ قرب زیادہ ہو جائے. نمبر 2, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت کہ آپ نے مسجد حرام میں نماز پڑھائی, آپ کو یہ فضیلت مسجد نبوی میں نماز پڑھائی. یہ دونوں بڑی عظیم مسجدیں ہیں, لیکن ایک اور اسلام میں بہت عظیم مسجد ہے جہاں ہزاروں پیغمبر آئے, وہاں بہت سارے پیغمبروں کا قبلہ تھا وہ مسجد, جہاں موسیٰ علیہ السلام آئے, جہاں عیسیٰ علیہ السلام آئے, ابراہیم علیہ السلام بھی گئے وہاں پہ, سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام. تو یہ سارے پیغمبر تو اصل میں یہودیوں اور عیسائیوں کے نہیں ہیں, اصل میں یہ کس کے ہیں؟ ہمارے. اصل میں تو ہم ان کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں. یہود و نصارہ نے تو ان کا نام استعمال کیا ہے, ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا. ایک ٹرین میں نا ایک انگریز تھا, بر صغیر کا واقعہ ہے, تو اس نے ایک مولوی صاحب کو دیکھا, تم نے داڑھی دیکھی کہ تم نے کیسی صورت بنائی ہوئی؟ انہوں نے کہا جیسے ایسی بنائی جیسے تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. وہ بیچارہ لاجواب ہو گیا کہ یار ہمارے پیغمبر کو فالو کون کرتا ہے؟ فالو تو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من, وہ قرآن کہتا ہے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی, ابراہیم کے قریب یہ نبی ہیں اور جو ان نبی کو فالو کر رہے ہیں. یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, وہ ہمارے پیغمبر ہیں. قرآن کہہ رہے اصل میں وہ کس کے پیغمبر ہیں؟ مسلمانوں کے, کیونکہ ان کی تعلیمات کو کون فالو کر رہا ہے؟ مسلمان فالو کر رہے ہیں. کیونکہ ابراہیم شرک نہیں کرتے تھے, وہ کسی مخلوق کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے. تو اب چونکہ وہ بیت المقدس بھی بہت عظیم مسجد ہے, نبی نے فرمایا جس نے مسجد حرام میں نماز پڑھی 1,00,000 نمازوں کا ثواب, مسجد اقصی میں نماز پڑھی 50,000 نمازوں کا ثواب, اور مسجد نبوی میں نماز پڑھی 1,000 نمازوں کا ثواب. تو مسجد اقصی کی بڑی فضیلت ہے, وہاں بہت سارے پیغمبر مدفون ہیں, دفن ہے وہاں پہ. تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فضیلت سے محروم نہ کریں. اچھا, اس میں حکمت یہ تھی کہ نبی کی فضیلت میں بھی اضافہ ہو جائے کہ آپ مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھیں اور مسجد اقصی کی فضیلت بھی اور زیادہ بڑھ جائے. اب ہم اگر مسجد اقصی جائیں تو ہمارے ذہن میں خلش رہے گی, بھائی یہاں موسیٰ کلیم اللہ آئے, بھائی یہاں یوسف علیہ السلام آئے, بھائی یہاں ابراہیم علیہ السلام آئے, بھائی یہاں پر داؤد علیہ السلام آئے, سلیمان علیہ السلام آئے, اور پتہ نہیں کتنے پیغمبر آئے, عیسیٰ علیہ السلام آئے.
لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں آئے. تو اللہ نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت کو 4 چاند لگانے کے لیے سید الانبیاء آخری پیغمبر کو بھی مسجد اقصیٰ میں بھیج دیا. آپ وہاں جا کے نماز پڑھیں تاکہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت بھی بڑھ جائے. علماء جب وہ لوکیشن بتاتے ہیں یہاں نبی آئے تھے, یہاں آپ نے امامت کی, ایک بات. دوسری حکمت کیا تھی؟ صحیح بخاری کی حدیث, صحیح مسلم کی حدیث کہ تمام پیغمبروں کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں امامت کی ہے. اللہ نے تمام پیغمبروں کو جمع کر دیا, تمام پیغمبروں کو جمع کر دیا, سارے پیغمبر اکٹھے ہوئے وہاں پہ. اس میں بھی کیا مقصد تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت, کیونکہ جو سب سے افضل ہوتا ہے اس کو امام بنایا جاتا ہے. ایک عالم ایک علمی نقطے کی بات کرتے تھے کہ دیکھو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ صرف نبی پہ نازل ہوئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے پیغمبروں کو شاید سورہ فاتحہ نہ آتی ہو. تو جب ہمارے نبی نے نماز پڑھائی تو ان کے طریقے سے پڑھائی ہوگی یا اپنے طریقے سے؟ اپنے طریقے سے. تو فاتحہ نبی نے پڑھی, پیچھے جو پیغمبر تھے وہ کیا تھے؟ خاموش تھے. اس کا مطلب بغیر فاتحہ کہ ان کی نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیونکہ انہوں نے تو صرف سنی ہے. تو یہ امام حنیفہ کا موقف ہے, امام فاتحہ پڑھے گا, پبلک سنے گی تو نماز ہو جائے گی. لیکن یہ کوئی اتنی بڑی دلیل نہیں ہے کہ اس کو آپ مناظروں میں چیلنج کرنا شروع کر دیں. اصل دلائل ہمارے وہ حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. صحیح حدیث ہے, جس شخص کا کوئی امام ہے تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. دوسری صحیح مسلم کی حدیث ہے, امام کو امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے. اذا کبر فکبروا, تکبیر کہے تکبیر کہو. واذا قرأ فانصتوا, جب تلاوت شروع کرتے خاموش ہو جاؤ. واذا قال ولا الضالین, جب ضالین کہے تو آمین کہہ دو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام اور تو یہ دلائل ہے ہمارے. خیر ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام پیغمبروں کو جمع کیا تاکہ عملی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہو جائے. وہاں سے پھر براق کے ذریعے آپ کو آسمانوں میں لے جایا گیا اور یہ چند سیکنڈ میں یہ کام ہوا ہے. اب یہاں پر جو ملحد لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے. ہم کہتے ہیں جب کائنات نہیں تھی پہلی مرتبہ اللہ نے بنا دی, یہ عقلاً ممکن ہے؟ بھائی وہ دھماکہ ہوا تھا نا, بگ بینگ تھیوری, ڈھین کر کے کائنات بن گئی تھی. تو دھماکہ خود بخود کیسے ہو گیا؟ انرجی کہاں سے آئی؟ خدا نے اپنی طاقت سے اتنی انرجی پیدا کر دی جو مادے میں تبدیل ہوئی, اور یا مادہ انرجی میں تبدیل ہوا, جو بھی ہوا وہ تو وہاں بیٹھا ہوا کوئی دیکھ رہا ہوگا تو بتا سکتا ہے کیا ہوا تھا. تو وہ جب بغیر سبب کے اتنی بڑی کائنات کو بنا سکتا ہے, اس کا مطلب وہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نبی نے نہیں کیا. اگر نبی نے خود کیا ہوتا تو ایک اعتراض بنتا تھا, بھائی اتنے تھوڑے سے عرصے میں آپ مسجد اقصیٰ سے کیسے ہو کے آ گئے؟ یہ کام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا. تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اعتراض جب بنتا تھا جب ہم کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کر لیا ہے, پھر اعتراض بنتا تھا. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی, اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی تاکہ نماز کی جو فرضیت ہے نا وہ عام احکام کی طرح نہ ہو. معراج پہ بلا کے نبی کو نمازیں دی گئی ہیں تاکہ امت نماز کو دیگر اسلامی احکام کی طرح نہ سمجھے. بھائی آپ نے جب کسی کو گفٹ دینا ہوتا ہے, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پوسٹ کر دیتے ہیں, اس کے گھر میں لیٹر آیا, کھولا تو 5 روپے نکلے اس کے اندر سے, ٹھیک ہے نا, 50 روپے کا نوٹ نکلا. یہ بھی ایک طریقہ ہے گفٹ دینے کا. ایک طریقہ ہے کسی بندے کو بھیج دیا. ایک طریقہ ہے آپ کہتے ہیں یار یہ تو میں یہ بڑا گفٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں, یہ میں آپ کی دعوت کروں گا, آپ میرے گھر آئیں گے, کھانا کھائیں گے, سیلفیاں لیں گے ہم دونوں مل جل کے, اس کے بعد یہ ڈبہ میری موجودگی میں کھلے گا, گفٹ کا ڈبہ. آپ سمجھ جاؤ گے بیٹا کوئی چھوٹی چیز نہیں. ویسے ہی اگر گفٹ دینے کے لیے بھیج دے تو خالی ڈبہ ہی بھیج دے. وہ جب گھر بلا کے دیا جائے گا تو چھوٹی چیز گفٹ نہیں دی جاتی. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے نمازوں کا تحفہ دیا. اور کیسے دیا؟ پہلے 50 نمازیں فرض کی ہیں. دیکھو اللہ نے کرنی 5 ہی تھیں. لوگ کہتے ہیں اگر راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوتی تو وہ تو 50 ہو جاتی, ہم تو بھر جاتے. اللہ نے 50 دینی نہیں تھی. دینی کتنی تھی؟ 5 ہی دینی تھی, لیکن ایک پروسیس کے تحت دینی تھی.
یہ بتانا تھا کہ میں چاہتا تو یہ تھا کہ تم ہر وقت نماز ہی پڑھا کرو, ٹھیک ہے نا, 50 کا تو مطلب یہی ہوتا نا, لیکن مجھے پتا ہے تم یہ کر نہیں سکتے, تو چلو 5 کر لو, ثواب کتنے کا مل جائے گا, 50 کا مل جائے. جیسے آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی اور جنت سے نکلے, تو یہ تو پلاننگ تھی اللہ میاں کی پہلے سے, ٹھیک ہے نا, خطا نہ ہوتی تو جنت سے نہ نکلتے, جنت سے نہ نکلتے تو زمین پہ نہ آتے, زمین پہ نہ آتے تو آزمائش کہاں سے ہوتی. تو پیدا تو کس کام کے لیے کیا تھا, آزمائش کے لیے. تو اللہ نے کہا چلو شیطان کو تھوڑا سا ورغلانے دو, آدم کو خطا کرانے دو, اللہ کو پتا ہے یہ تو توبہ کر کے ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن اس بہانے یہ جنت سے نکلیں گے. پھر ان کی اولاد کو میں بتاؤں گا کہ گناہ وہ چیز ہے جو آپ کو جنت سے نکالتا ہے, اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ وہ چیز ہے جو دوبارہ جنت میں لے جاتا ہے. اور یہ سبق بھی ملے گا کہ شیطان نے بھی غلطی کی, آدم نے بھی غلطی کی. شیطان کو حکم دیا سجدہ کر, شیطان نے کہا نہیں. آدم کو حکم دیا اس درخت کے قریب نہ جانا, آدم بھی چلے گئے. خطا دونوں سے ہو گئی نا, لیکن شیطان سے جب غلطی ہوئی اللہ کو غصہ آیا, تو شیطان غصے کے جواب میں توبہ کرنے کے بجائے اور اکڑ گیا, اور کہنے لگا موت تک زندگی دے, سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. اکڑا ہوا ہے اب تک. اور آدم کو جب پتا چلا اللہ کو غصہ آیا ہے, تو آدم نے کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم سے اپنی جان پر ظلم ہو گیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, معاف کر دے, تو نے معاف نہیں کیا برباد ہو جائیں گے. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ, اللہ کہتے ہیں ایسی پسند آئی توبہ, ہم نے آدم کو دوبارہ منتخب بنا دیا. تو ہم شیطان کی اولاد ہیں یا آدم کی؟ تو کام شیطان والے کرنے یا آدم والے؟ ہمارے ایک دوست ہیں مسقط میں, انہوں نے کارڈ چھپایا کہ اولاد آدم کی طرف سے حسن قرات کا انتظام کیا گیا ہے. ان کے دادا آدم نام ہے ان کے دادا کا, تو ان کے دادا کی اولادوں نے کوئی حسن قرات کی محفل کا انتظام کیا نا, تو کارڈ آیا اولاد آدم کی طرف سے. میں حیران کہ یار یہ آدم علیہ السلام کی اولاد تو پوری کائنات ہے, یا کوئی نئے بچے دریافت ہوئے آدم علیہ السلام؟ ہو سکتا ہے کوئی پرانے غار میں سے نکلے ہوں, وہ آدم علیہ السلام کے جو سچی مچی کے قریب کے بچے ہوں, ان کی طرف سے انتظام. میں نے کہا یہ اولاد آدم تو سب لوگ ہی ہیں, تو یہ آپ لوگ کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے دادا کا نام تھا آدم. میں نے کہا اللہ تعالیٰ آدم کی اولاد کو صحت اور عافیت والی زندگی اور ایسے پروگرام انعقاد کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے. تو خیر, ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم کی, شیطان کی نہیں ہے. تو کس کے طریقے پہ ہم نے چلنا ہے؟ آدم کے. غلطی سے بچنا ہے, ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ گڑ گڑانا ہے اللہ کے سامنے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے. تو اللہ کہتے ہیں 100 بار گناہ کر کے 100 بار بھی توبہ کی تو توبہ میں تاخیر ہو سکتی ہے, اللہ کی طرف سے معافی میں تاخیر نہیں ہوگی. تو یہ بھی حکمت تھی. خیر, تو اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا, تو اللہ نے جو 50 فرض کی تھی, اللہ کو پتا تھا یہ نہیں پڑھیں گے 50 نمازیں. شادیاں کس وقت کریں گے پھر یہ اگر 50 نمازیں پڑھیں گے؟ 4 شادیاں بھی تو کروانی ہے نا, بچے بھی پلوانے ہیں ان سے, تو ہر وقت باوضو رہیں گے, یہ تو پھر کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, ان کا تو وضو ہی نہیں ٹوٹے گا کبھی. تو اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا کہ یہ 50 نمازیں لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن حضرت موسیٰ کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ کیا کرنا؟ اعتراض کرنا. حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی, کیا دیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ 50 دی گئی ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا میری امت پر تو اس سے کم نمازیں فرض ہوئی تھی, وہ پوری نہیں کر سکے, آپ کی امت کیسے کرے گی؟ ہوتے ہوتے کم کرتے کرتے کتنی ہو گئی؟ 5 نمازیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کرے ہم سب کی ملاقات ہو جنت میں, ہم سب ان کو مبارکباد دیں گے, حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا خیال ہے؟ تو لیکن حضرت موسیٰ سے ایک دفعہ بات کر کے نا ہٹ جانا, کیونکہ بہت زیادہ جلالی پیغمبر ہیں. میں نے بتایا تھا نا موت کا فرشتہ آیا انسانی شکل میں. حضرت موسیٰ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا آپ کی روح قبض کرنے. حدیث میں آتا ہے ایک کھینچ کے تھپڑ لگایا, اس کی آنکھ نکل کے گر گئی باہر. ٹھیک ہے نا, جلال بہت تھا. اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچا تھا نا کہ یہ قوم کیا کر رہی ہے. تو خیر, تو یہ معراج میں بہت ساری حکمتیں تھیں, بہت سارے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو اللہ نے ثابت بھی کیا. مشرکین نے پوچھا کہ آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں, اگر آپ گئے ہیں تو بتائیں مسجد اقصیٰ کیسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پورے طور پہ, کیونکہ ایک دفعہ جب کوئی شخص ہو کے آتا ہے تو اسے پورا تھوڑی یاد ہوتا ہے کہ کون سا ستون کدھر ہے اور کون سی جگہ کدھر ہے. لیکن مشرکین نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا نقشہ کر دیا
بیت المقدس کا, اور آپ نے پوری ایک ایک چیز اس کی بتائی. پھر آپ نے ان قافلوں کا بھی بتایا جو راستے میں آ رہے ہیں. وہ قافلے جب پہنچے تو بالکل اس طریقے سے بتایا جس طریقے سے وہ قافلے سفر کر کے آئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا, اور اس میں حکمتیں کیا تھیں؟ یہ ثابت کرنا کہ یہ پیغمبر تمام پیغمبروں سے افضل ہے, یہ ثابت کرنا. اچھا آگے ہم چلتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں کچھ بہت اہم احکام بھی اللہ نے دیے ہیں, وہ بھی میں جلدی جلدی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے حکم دیا, یہاں سے بہت سارے احکام شروع, ایک رکوع میں نا بہت سارے احکام ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تیرے رب نے چند فیصلے کیے ہیں. نمبر 1, دیکھو یہ اسلام کے احکام ہیں, ابھی سے عزم کر لو ہم تمام ان احکام کو فالو کریں گے. اس میں کوئی رفع الدین کا جھگڑا نہیں ہے, کوئی ٹانگیں چوڑی کرنے پتلی کرنے کا جھگڑا نہیں ہے. یہ کس کے حکام ہیں؟ یہ قرآن کے حکام ہیں. نہ اس میں کوئی اہل حدیث دیوبندی بریلوی پھڈا ہے, نہ کوئی اور پھڈا ہے, کوئی فرقہ نہیں. اس کو تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا نا. تو جنت میں جانے کے لیے یہ کرنا میرے لیے بھی ضروری اور آپ کے لیے بھی ضروری. وہ کیا احکام ہے؟ ابھی سے نیت کرو ہم سب نے ان تمام احکام کو فالو کرنا ہے. پہلا حکم اللہ تعبدوا الا ایہ, عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی. عبادت میں وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ, اللہ کے سوا کسی کو پکارنا عبادت ہے. قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے صرف یا اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث آدم مدد, یا رسول اللہ مدد, یہ نعرے لگانا بولو نا چھوڑ دو. صرف کیا چلے گا؟ یا اللہ مدد, اس کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں لگانا. مدد کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. بار بار واقعہ سناتا ہوں نا, ایک بندے نے کہا میرا آدھا دھڑ فالج ہو گیا ہے, ہر جگہ چلا گیا ٹھیک نہیں ہو رہا, سنا ہے کہ مزار پہ جانے سے ٹھیک ہو جائے گا, مزار میں جو بابا ہیں ان کے پاس جاؤں گا وہ ٹھیک کر دیں گے, ان کی کرامت ہے. میں نے کہا وہ ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تبھی تو ان کو قبر میں دفنایا ہے. ابے بھائی مردے کی ذرا سی انگلی بھی کام کر رہی ہو نا, آدمی ڈر کے بھاگ جائے. بندے کے دونوں دھڑ بالکل کام کرنا چھوڑتے ہیں تبھی اس کو پھٹے پہ لٹا کے غسل دیا جاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ مردے کو آپ غسل دے رہے ہیں, ذرا سی انگلی ہلی, یا تو آپ لیٹے ہوئے ہوگے اس کی جگہ خوف سے, ہارٹ اٹیک سے, یا پھر تحقیق کرو گے یہ ہلا کیسے. مردہ اسے کہتے ہیں جس کے دونوں دھڑ بالکل بھی کام نہ کر رہے ہو, چاہے وہ بزرگ ہو یا کوئی بھی ہو. میں نے کہا جس قبر پہ جس مزار پہ آپ جا رہے ہو اس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تو وہ آپ کا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ تو کہے گا بھائی میں اپنا آدھا نہیں کر لیتا پہلے ٹھیک, پورا نہیں ہوتا تو جو آدھا تو ہو جاتا نا, کچھ تو کام آ جاتا. تو میرے بھائی جو بیچارہ مر گئے, جو کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ تمہاری بگڑی کہاں سے بنائیں گے؟ تو اللہ تعبدوا الا ایہ, پکارنا صرف کس کو ہے؟ اللہ کو. اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا, نہ قبر والوں سے مانگنا ہے. وبالوالدین احسانا, اچھا عبادت کرو صرف اسی کی, تو اس کا مطلب اس کی بھی کرو. تو اس کی جو عبادت فرض ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے, یہ بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے ہمیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا, اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کتنا اچھا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما, دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے, فلا تقل لہما اف, اب بڑھاپے میں ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہوگا, بات بات پہ ان کو آئے گا غصہ, اور آپ نے ان کو جوانی میں پورا نچوڑ لیا, اسکول کی فیسیں بھی لے لیں, اماں نے ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے آپ کو کھلا دیں, صبح اسکول تیار کر کے بھیجتی رہی, شام کو آپ کا انتظار کرتی رہی. اس وقت آپ بچے تھے, کوئی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا, باپ نے بھی عزت دی اور ماں نے بھی بولو عزت. اب آپ جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھو گے, ماں باپ بڑھاپے کی طرف جانا, ابا ریٹائر ہو گئے, ابا کی چھوٹی موٹی پینشن آ رہی ہے, اماں بھی کیا ہو گئیں؟ بوڑھی ہو گئیں. اب آپ کو ابا اماں کھلنے لگے, یہ کھانستے کیوں ہیں, یہ اماں ہر وقت چیختی چلاتی کیوں ہیں؟ انگریز نے اس کا بہترین حل سوچا, اٹھا کے عیدی سینٹر میں جمع کرا دو, کیونکہ وہ کہتا ہے ترقی, ایکچولی لائف کو کیا کرو؟ انجوائے کرو. گورا یہی کہتا ہے, تمیز سے ملو ہر ایک سے. گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, واقعی اچھے ہوتے ہیں. اب جب بھی پاکستان ہو کوئی نہ کوئی بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں, بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں, لیکن ابا اماں کے لیے بولو نہیں ہوتے.
اللہ کہہ رہا ہے نا نا نا, کسٹمر کی تو کہیں اللہ بات ہی نہیں کر رہا پورے رکوع میں کسٹمر سے اچھے اخلاق سے بات کرو. اللہ کا ہوتا ہے تو ان کا باپ بھی کرے گا, وہاں ان کا بزنس ہے. اصل تو جو ہیں وہ کون ہے؟ ابا اماں کو. تو گورے نے بولا سائنسی ترقی, ہم نے ترقی کرنی ہے, لائف کو انجوائے کرنا ہے. ابا کھانس رہے ہیں, اٹھا کے کہاں لے جاؤ؟ اولڈ ہاؤس میں کیئر ہوگی, وہاں گورنمنٹ نے ملازم رکھا ہوا ہے. گورنمنٹ کہے گی آپ نہیں ان پہ خرچ کرو گے, بلکہ ہم آپ کی 40% سیلری کاٹیں گے اور قوم کے بوڑھوں کو کھلائیں گے. بڈھا کہتا ہے ماشاء اللہ گورنمنٹ ہماری کتنی اچھی, اور پاکستان میں گورنمنٹ بوڑھوں کو نہیں کھلاتی. بھائی پاکستان میں اولاد بوڑھوں کو کھلاتی ہے, گورنمنٹ اس لیے نہیں کھلاتی. گورنمنٹ تو ویسے بھی کسی کو نہیں کھلاتی, گورنمنٹ کا کام تو کھانا ہے, کھلانا تھوڑی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ زیادہ ہو گیا, چلو آگے. اچھے بھی لوگ بھی ہیں, بہرحال اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ گورنمنٹ میں, کچھ لوگ کھلانے والے بھی ہیں. یہ میں مکھن لگانے کے لیے نہیں کہہ رہا, چونکہ جب میں ٹریولنگ کی ہے نا تو کچھ خاندانی لوگ بھی ہمیں ملے ہیں, اور ہر جماعت میں ہیں. تو خاندانی لوگ ہر جگہ, مارکیٹ میں ہیں ذرا تھوڑے, تو اس لیے ظاہر ہے جو اکثریت سامنے آتی تو مارکیٹ میں نظر تو وہی آتا ہے نا, لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ. تو بہرحال اللہ میاں نے کہا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اچھا سلوک کیسا؟ کہ جب بوڑھے ہو جائیں, اب تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں, تو اب اصل میں تو خدمت شروع ہوئی ہے. اب کیا ہے؟ حق حقوق تو اب شروع ہو رہے ہیں. تو پہلا حق اپنی زبان پہ کنٹرول. عیدی سینٹر جمع کرانا, تو یہ تو آپ سے کوئی ملے کہ میں نے اپنے ابا کو جمع کرا دیا عیدی سینٹر, بتاؤ آپ کی نظر میں اس کی کوئی عزت رہے گی؟ نہیں رہنی چاہیے. بھائی تو اپنے باپ کو جمع کرا کے آ گیا یار, گودوں میں پالتا بڑھاپے میں اس کو. یار وہ تنگ بہت کرتے ہیں ابا یہ کرتے ہیں. بھائی جو بھی ہیں, حق کب شروع ہو رہا ہے؟ اماں اور ابا کا بڑھاپے میں شروع ہو رہا ہے. فلا تقل لهما اف, اللہ کہتے ہیں اب ان کے سامنے اف نہیں کرنا. ولا تنہرہما, ان دونوں کو جھڑکنا نہیں ہے. جھڑکنا سمجھتے ہیں؟ جیسے باس اپنے ملازمین کو جھڑکتا ہے, چلو یہاں سے جاؤ, یہاں سے دماغ کھایا ہوا ہے. بھکاریوں کو جھڑکا جاتا ہے, بس کر یار. یہ جو اسٹائل ہے نا فرعون والا بات کرنے کا, یہ اسٹائل ماں باپ کے سامنے بولو نہیں چلے گا. چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, آپ کون ہوتے ہو پہ اعتراض کرنے والے. یہ ڈائلاگ آج کل اولاد کے چل رہے ہیں, کس کے لیے؟ ماں باپ کے. آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے, آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا؟ یہ اسکولوں سے سیکھ رہے ہیں. ایجوکیشن بہت آ رہی ہے, تمیز مارکیٹ سے شارٹ. یہ ایجوکیشن تمہیں جہنم کے عذاب میں لے کے جائے گی. اس سے وہ جاہل اچھا ہے, رکشا چلاتا ہے, ٹماٹر بیچتا ہے, لیکن اپنے باپ اور ماں سے تمیز سے بات کرتا ہے. اللہ کی نظر میں وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے. تو ولا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما. آگے اللہ نے فرمایا کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بے عزتی نہیں کرنی, جھڑکنا نہیں ہے اور اف نہیں کہنا. تو انسان کہتا ہے چلو بدتمیزی سے پیش نہیں آنا, نارمل رہنا ہے. نا نارمل بھی نہیں. قل لهما قولا کریما, ایسی بات کرنی ہے جس سے عزت جھلک رہی ہو. ایسے لگ رہا ہو جیسے کوئی ملازم اپنے آفیسر سے بات کر رہا ہے. کریم کہتے ہیں عزت دار کو. قول کریم ہونا چاہیے جس سے رسپیکٹ کیا ہو, نظر آ رہی ہو, لوگوں کو پتا چلے یہ اولاد ہے اور یہ کیا ہے, باپ ہے. آج جو لبرل طبقہ جب آتا ہے نا ہم سے ملنے کے لیے اپنے بچوں کی پرابلمز کو لے کے, تو میں یقین سے بتاؤں مجھے بچہ باپ لگ رہا ہوتا ہے اور باپ بچہ. باپ بچے کے سامنے بڑی تمیز سے, کہ بچے کو ایسا نا مائنڈ کر جائے, بچہ ایسے آرام سے بات کر رہا ہوگا. ایکچولی مفتی صاحب میرے یہ بیٹے ہیں, حالانکہ ایک ہی ہے لیکن اس کو عزت میں ہیں کہہ رہا ہوتا ہے. ویسے ہوتے بھی ایک ہی عام طور پر لبرل لوگوں کے یہاں. یہ میرے بیٹے ہیں, ایکچولی یہ تھوڑا سا نہیں ہوں بیٹا, وہ ابا ایسا چیخنا شروع کر دے گا. ابا بیٹا وہ اصل میں دیکھیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا نا, میں مفتی صاحب ہیں, تھوڑا سا احتیاط سے بات کرتے ہیں. نہیں آپ مفتی صاحب یہ دیکھو نا یار, یہ ابا باتیں کیسی کر رہا ہے. تو مجھے 2-3 دفعہ ارادہ ہوا ہے میں ابا کی جگہ اس کو بٹھا دوں اور اس کی جگہ کس کو بٹھا دوں, ابا کو, اور میں بولوں بھائی آج سے ابا تو ہے, یہ کون ہے؟ اسٹائل سے تو لگ رہا ہے باپ تو ہے. تو یہ تربیت یہ ہو رہی ہے مارکیٹ میں, یہ ہو رہی ہے تربیت. تو اپنے اسٹائل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ابا جو ہے وہ ابا ہے, اماں جو ہے وہ کیا ہے, بیٹیاں اماں کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتی ہیں. یار آپ کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی, آپ کون ہوتی ہو, آپ چپ ہو جاؤ, میں کیوں چپ ہوں.
یار یہ اسٹائل ہے بھائی, ہم تو اپنے بچپن میں تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی. ماں جب کہہ رہی ہے چپ ہو جاؤ تو آپ چپ ہو جاؤ, میں کیوں چپ ہوں؟ خدا کی قسم ہم اپنے بچپن میں یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اولاد اپنی ماں, کوئی بیٹی اپنی ماں کو یہ الفاظ کہہ سکتی ہے. بڑے بدتمیزی والے الفاظ ہیں یہ. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, بات کیسے کرنی ہے؟ عزت کے ساتھ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, یہ تو بات کا اسٹائل بتا دیا. کھڑے ہونے کا اسٹائل کیسا ہو؟ ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکانا ہے. دیکھنے سے بھی, بات سے بھی پتہ چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ بڑے ہیں, اور کھڑے ہونے اور کے اسٹائل سے بھی پتہ چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ کیا ہے, بولو, بڑے ہیں. ایسے سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے, ابا نیچے بیٹھے ہوئے, خود اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بڑی غلط بات ہے. ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں, سنا ہے کہ ابا بچوں کے جوتے پالش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی غلط بات ہے یار, بچے کو تو کرنے ہی نہیں دینا چاہیے یہ کام, کہ ابا کیوں کرے گا بھائی یہ. اچھا, اس میں ماں باپ بھی اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں. اتنی بچوں کی کوئی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں نا بچپن میں. بچوں کو مارے دھاڑے نہیں, بدتمیزی سے بات نہ کریں, لیکن ان کو یہ احساس دلائیں کہ ابا میں ہوں, اماں یہ ہے, تم گھر کے مالک نہیں ہو. خود ہی اپنے ہاتھوں بگاڑ کے اتنا مسلط کر لیتے ہیں نا کہ پھر ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں. یہ بھی بہت غلط ہے. ان کو یہ تربیت بھی کس نے دینی ہے؟ والدین نے دینی ہے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھو, ماں باپ کے لیے اولاد پہ ظلم بہرحال جائز نہیں ہے کہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. بعض دفعہ ماں باپ اولاد کو بلا وجہ ٹارچر کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں, دوسروں کے سامنے اس کی برائی کرتے ہیں. تو میں ان ماں باپ کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا, وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو بگاڑتے ہیں. جہاں اللہ نے اولاد پر اتنے سارے ماں باپ کے حقوق رکھے, وہاں ماں باپ کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوا مت کریں. ایسا نہ ہو دوسروں کو بتاتے پھر میرا بیٹا یہ کرتا ہے, میرا بیٹا یہ کرتا ہے. بیٹے کے دل میں پھر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے ابا, مجھے باپ تو عزت کا ذریعہ بنتا ہے نا. تو کچھ ذمہ داریاں والدین کی بھی ہیں. بعض مائیں بلا وجہ بیٹیوں کو ٹارچر کرتی رہتی ہیں, طنز کرتی رہتی ہیں, تانے دیتی رہتی ہیں, اس سے وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں. تو ماں کو بھی چاہیے, دیکھو ایک کام سب لوگ گھر میں کر لینا, انشاءاللہ سکون ہو جائے گا. گھر میں چیخنے پر پابندی لگا دو, بس کوئی بھی نہیں چیخے گا, نہ ابا نہ اما نہ بچے. ایسا سکون پیدا ہو جائے گا نا کہ ہٹو بچوں. اور اس کے لیے لقمان علیہ السلام والا واقعہ سنا دو. لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کیا کہا کہ بچے جب بھی بات کرنا آرام سے. کیوں؟ سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی. گدھے کی بات بری نہیں ہوتی, اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا نا, گھر میں چیخنے پر پابندی, نہ باپ چیخے نہ ماں چیخے نہ اولاد چیخے, تو ایسا لگے گا جیسے آگ پہ نا ٹھنڈا پانی ڈال دیا. اور یہ شروع سے جب شادی ہو نا جس دن, اسی دن سے ماحول بنانا پڑتا ہے. دلہن جب آئی اس کو سمجھا دو, بیگم کوئی بھی بات ہوگی تمیز سے. میں بھی جب کوئی بات کروں گا تو کیسے کروں گا؟ تو آپ لوگ تو ابھی سے ہی موڈ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کا, تو کیا کرو گے تمیز سے؟ منہ سے بول تو دو نا. جو بات ہوگی کیسے ہوگی؟ چیخنا چلانا نہیں ہوگا, بس آدھے سے زیادہ کام. کیونکہ بچے ماں باپ کو چیختا چلاتا دیکھتے ہیں تو چیخنا سیکھتے ہیں. ماؤں کو چیخنا چلانا دیکھتے ہیں, ہاں ماں بات بات پہ کوٹ رہی ہے, بچے کو پڑھ گیا, چیخ رہی ہے, کمبخت, الو کا پٹھا پیدا ہو گیا, اور یہ وہ ایسا چیخ رہا ہے, تو پھر بچے کے اخلاق بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں. اور اگر آرام سے سمجھائے گی تو بچہ بھی کیا ہوگا, بات آرام سے کرے گا. تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. گھروں میں چیخنے کے ماحول کو کیا کرو, بول لو نا, تاکہ سبق یاد ہو جائے. ختم کرو بیٹا تمیز سے. تو دلہن جب آئی ہے اس سے تمیز سے بات کا آغاز کرو. اس سے بولو میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. اتنی بھی تمیز صحیح نہیں. وہ ایک آدمی بہت تمیز والا تھا نا, جب رخصتی دلہن کی ہوئی تو سمجھ میں نہیں آ رہا بات کیسے شروع کروں. تو وہ ہر بات میں تمیز, کچھ ضرورت سے زیادہ اس نے 2 گولیاں کھا لی تھی وہ تمیز والی جو ہے نا. تو کہہ رہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوں. تو اتنی بھی تمیز نہیں, لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. آپ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, اس سے تمیز سمجھ میں آ جائے گی. وہ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک انگلینڈ میں نا یا امریکہ میں سوئمنگ پول میں ایک انگریز عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور ایک پاکستانی عورت اپنے بچے کو لے کر آئی سوئمنگ سکھانے کے لیے. دونوں کے بچے چھلانگ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. تو کہہ رہے انگریز عورت اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے, بیٹا
جو بھی انگلش میں اس کو سمجھا رہی تھی اس کا ترجمہ کہ دیکھو تم, مجھے پتا ہے تم کر سکتے ہو, تم سوئمنگ پر کر سکتے ہو, تم ویسے ہی ڈر رہے ہو, تم کرو, اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی ہمت کریں گے. بچہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں, کہہ رہی نہیں مجھے پتا ہے تم کر لو گے. تم اس کو بڑی زبردست طریقے سے موٹیویٹ کر رہی ہے, اور ادھر ہماری موٹیویٹ کر رہی ہے کہ میری باری کب آئے گی. ہماری والی جو براؤن تھی وہ کیا کہتی ہے, ان صاحب نے, وہ مولوی صاحب تھے مجھے قصہ سنا رہے تھے, کہنے وہ کہہ رہی لگانا چھلانگ. بچہ کہہ رہا ہے نہیں بے غیرت, $50 یہ پتہ نہیں $100 ضائع کروا دیے میرے. اس وقت تو بڑا چیخ رہا تھا امی سوئمنگ کرا دو, الو کے پٹھے, لگانا چھلانگ کمینہ. اور وہ پھر بس وہ وہاں مارنے پر تو پابندی ہے, ورنہ یہاں ہوتا تو طبیعت سے اس کا کباب بن جاتا بچے کا پٹ پٹ کے نا. لیکن زبان سے جتنے تانے دے سکتی تھی نا بے غیرت, وہاں تو شور مچایا ہوا تھا, پیسے ضائع کروا دیے. کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں یار یہ گوری ہے, یہ اپنے بچے سے کیسے بات کر رہی ہے, اور ہماری دیسی جو ہے. تو وہ جو اسٹائل تھا نا گوری کا, وہ قرآن و سنت کے مطابق تھا. ہماری والی قرآن و سنت کو مانتی ہے لیکن اس کو فالو نہیں کر رہی. تو اپنے نبی کو دیکھو, نبی نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے. حضرت حسن حسین آپ کے کمر مبارک پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. تو بچوں کو بگاڑنے میں ماں باپ کا بھی دخل ہوتا ہے. بہرحال ہم بچوں کو یہی کہیں گے تمہارے ماں باپ نے تمہیں سنوارا ہو یا بگاڑا ہو, لیکن تم پر بہرحال ان کا حق ہے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ ابا سے بولو ابا چونکہ آپ نے مجھے بدتمیزی سکھائی ہے میں بات بدتمیزی سے ہی کروں گا. آپ کو تمیز ہی سے بات کرنی پڑے گی, کیونکہ ہم ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے. کس کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا, اللہ پوچھے گا ہم سے. تو جب اللہ کا حکم ہے تو اب تو آپشن ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس. اب میں جلدی سے آگے کے احکام بیان کر دیتا ہوں. آگے اللہ نے فرمایا وآتِ ذی القربى, آگے اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ کے ساتھ کبھی بد کلامی ہو جائے تو پھر توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کیونکہ اکٹھے رہتے ہیں ہمیشہ, کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مایوس نہ ہونا, توبہ کر کے اپنے احوال کی اصلاح کر لینا. آگے اللہ نے فرمایا وآتِ ذی القربى حقہ, قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. یہ بھی اللہ کا بہت اہم حکم ہے, قریب ترین رشتوں کا حق دوسروں سے زیادہ. 5 منٹ میں بس بیان ختم کر رہا ہوں. میں نے سوچا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بڑھنے دوں گا بیان. قریب ترین رشتہ داروں کو ان کا حق دو. آج سے عزم کریں, سب سے قریبی بھائی بہن ہوتے ہیں, پھر والدہ کے ابا اور اماں کے جو رشتہ دار ہیں, ماموں چچا پھپھو خالہ یہ ہیں, پھر ان کے بچے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے بچے ہیں. تو یہ سب سے کیا ہیں؟ قریبی. تو ان کو ان کا حق دو. کیا مطلب؟ ان میں کوئی غریب ہے, مسکین ہے, تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ تفتیش کریں کہ کون مستحق ہے, اس کو مانگنے کا موقع نہ آئے, آپ نے خود اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے, پوچھنا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں والمسکینہ, غریبوں کو ان کا حق دو, مسافروں کو دو. مسافروں کو کیسے چونا لگایا جاتا ہے؟ کوئی مسافر آ جائے نا ٹیکسی والے کے پاس, ٹیکسی والے کو پتہ چل جائے کہ یہ مسافر ہے, ٹیکسی والا اس کو 10 کے 4 گنا ریٹ بتا رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے اس کو یہاں کے ریٹ پتہ ہی نہیں ہے. ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں یہ. پہلے تو گورے بہت آیا کرتے تھے, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد آنا بند ہو گئے. پہلے گورے بہت آیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے جب انگریز آتے تھے نا تو وہ ٹیکسی والے نا ان کو ڈبل سے بھی زیادہ کرایہ بتاتے تھے. حالانکہ کوئی بھی مسافر ہے بھائی, جب دوسرے تو وہ رعایت کا مستحق ہے. لاہور میں ہم جاتے تھے تو ٹیکسی والے کو پتہ چل جاتا تھا ہماری اردو سے یہ کہاں سے آیا ہے, کراچی. ٹیکسی والا چونا لگاتا تھا, ہم کہتے تھے بھائی وہاں جانا ہے, گلی کے ساتھ طواف کرتا تھا وہ گلی میں, ہمیں پتہ ہی, ہم سمجھ نئی گلی آ رہی ہے, اسی گلی میں گھمایا جا رہا ہے. پھر جب 3-4 دفعہ وہی درخت آئے تو پھر اگلی گلی, او جناب 50 کلومیٹر دور, حالانکہ وہ اس کھمبے سے لے کے اس کھمبے تک گیا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں بہت لمبی ٹریولنگ کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں. جب رشتے داروں کو بتاتے تھے کہتے ہیں بھائی یہ تو یہاں اترے تھے, یہاں سے یہاں تو 5 منٹ لگتے ہیں. لاہور والے ایسے ہوتے نہیں ہیں, لیکن مجھے 2-3 ٹکرے ہیں, ہوتے نہیں ہیں, لیکن ہر جگہ کراچی میں بھی ہوتے ہیں, لاہور میں بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو جب پتہ چل گیا بندہ کراچی کا ہے تو چونا نہ لگاؤ, بلکہ اس کو عزت دو. پنجاب والا جب کراچی آئے, آپ کو اس کی لینگویج سے پتہ چل گیا یہ لاہور یا ملتان سے آیا ہے, تو بجائے چونا لگانے کے آپ اس کو کیا دو کہ یار اپنے کراچی میں آیا ہے تو ہم ایسا معاملہ کریں گے کہ اچھا امیج لے کے جائے گا. یار کراچی والے تو کیا ہوتے ہیں, بڑے خاندانی. لیکن پاکستان میں ہر آدمی کے پاس چونے کے ڈبے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے یار کوئی بندہ ملے, ٹوپیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بندہ ملے جس کے سر پہ آ جائے اس کو پہنا دو. تو یہ کام مت کرو, قرآن منع کرتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, خرچ کرنا ہے, رشتہ داروں پہ بھی پھینکنا نہیں ہے. ایسا نہ ہو سخاوت کے جوش میں آ کے یوں اڑانا شروع کر دو اور پھر کل لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو.
جی کس سلسلے میں آئے؟ جی وہ میں نے بیان سن کے سخاوت اتنی کر دی تھی کہ آج میرے پاس گیس بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہے. کیا کرو، یہ شیطان کا کام ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، بعض دفعہ کوئی رشتہ دار، کوئی غریب مسکین تمہارے پاس آتا ہے، اس وقت تمہارے پاس پیسے نہیں، وہ ہو مستحق، وہ پیشہ ور بھکاری کی بات نہیں ہو رہی، خوب سمجھ لو، اس وقت پیسے نہیں ہے لیکن تمہیں پتہ ہے بعد میں پیسے آ جائیں گے، تو اس سے نرم بات کہہ دو کہ بھائی ابھی نہیں ہے لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کل انتظام ہو جائے گا تو کل میں تمہیں دے دوں گا. دیکھو کیسے اللہ کہاں کہاں تک سمجھا رہے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو، کنجوس بن کے زندگی گزارو کہ جی وہ الماری سے روٹی لگا لگا کے، بہت پرانا لطیفہ ہو گیا. ایک کنجوس آدمی کو بچے کہتے تھے ابا دیسی گھی لے کر آ، دیسی گھی لے کر آ. ابا کنجوس، اس نے کہا مہنگا ہے. بہرحال ایک دن ابا گھی کا ڈبہ لے آئے. جب بھی کوئی آئل یا گھی کا ڈبہ ہوتا ہے باہر بھی چکناہٹ ہوتی ہے، تو ابا نے کہا بیٹا گھی کے ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ، جب تک باہر مکمل ختم نہ ہو جائے نا ڈبہ نہیں کھلے گا. وہ بچے بےچارے صبح ناشتے میں نا ڈبے کو چاٹ رہے. اب اس کو سفر پہ جانا تھا تو یہ ڈبہ الماری میں بند کر کے چلا گیا کہ کم بخت کھول نہ لیں گے. کئی دنوں کے بعد واپس آیا تو بچے سے پوچھا کہ بچوں تم نے گھی کا ڈبہ کھولا تو نہیں؟ نہیں ابا ہم نے نہیں کھولا. بیٹا پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے؟ ابا الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. وہ بھی کنجوس کے بچے تھے نا. ابا الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. اس نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا. بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا تھا. یہ کیا ہے؟ ہاتھ گلے سے باندھ لینا. لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھوں کو گردن سے مت باندھ. دیا اللہ نے اڑاؤ یار، خرچ کرو، لیکن ولا تبسطھا کل البسط، ایسے ہاتھ بھی نہ پھیلا دو. ایسا نہ ہو کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیے، جیسے شادیوں میں لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں نا. ایک ولیمے میں ایسا پیسہ اڑایا، پھر مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ دوسری شادی کی بات کرتے ہو، خرچہ ایک میں اتنا ہو جاتا ہے. بھائی تم نے جس اسٹائل میں ولیمہ کیا اس میں تھوڑی، اس میں تو ایک بھی نہیں ہوتی. جو جس طرح کے خرچے کر رہے ہو ایسے اڑا رہے ہوتے ہیں ذرا ذرا سی تقریبات پر، اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. اچھا یہ خوب سمجھ لو، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا. بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فلاں مالدار نے ڈیفینس میں اتنے بڑے ہوٹل میں ولیمہ کیا ہے اور اتنا لگژری کھانا، یہ تو اسراف ہے. بھائی اس کی کروڑوں کی آمدن ہے، اس کے لیے یہ دال چاول ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اسراف کی ڈیفینیشن ہے نا، یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. جن کو زیادہ دیا ان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے، جن کو کم دیا ان کے لیے تو 2 دیگیں بھی ہو سکتا ہے بہتوں. تو اسراف میں کبھی کسی کو دیکھ کے کہ اتنا زبردست اس نے انتظام کیسے کر لیا، تو وہ اس پہ آپ نہیں حکم لگا سکتے. اس کی ہر آدمی اپنی آمدن کے حساب سے خرچ کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. ایک کروڑ پتی آدمی اگر دال چاول کھلائے گا تو یہ کنجوسی ہے، اور ایک غریب آدمی جس کے پاس دال چاول کے پیسے بھی نہیں ہے وہ دال چاول بھی کھلائے گا تو یہ کیا ہے؟ اسراف ہے. تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر ایک کو دیکھ کر مختلف ہوتی ہے. جلدی سے مکمل کر لوں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے. علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حمل گرا دینا یہ بھی حرام ہے اسی آیت کی روشنی میں، اس خوف سے کہ میں خرچے کہاں سے پورے کروں گا. آج بہت سے لوگوں کی کال آ رہی ہوتی ہیں، بھائی مجھ صاحب میرے 2 بچے ہیں، ایکچولی ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، ایکچولی یہ ہو رہا ہے، ابھی پھر پریگننسی ہو گئی صاحب اس مہنگائی کے دور میں. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اجازت آپ کو. رزق کس کے ذمے ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے تو اللہ دے گا. آپ کہتے ہو بھائی دودھ ہی ضرور نہیں ہے نا، آگے بھی تو ہے بہت سارے مسائل. تو اللہ نے دودھ ایک سائن علامت کے طور پہ کہ ابھی اس کی ضرورت تو ابھی یہ دے رہا ہوں، اس کا مطلب جب جو ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. تو یہ فیملی پلاننگ والوں کے نظریات سے بالکل متاثر مت ہو. اولاد کا معاملہ کیلکولیٹر سے نہیں ہے کہ اتنے ہو گئے تو اتنی تنخواہ تو اتنے ہو سکتے ہیں اتنے. یہ گوروں کا کام ہے، مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے. ہماری اولاد اللہ کی مخلوق پہلے ہے، ہماری اولاد بعد میں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. دیکھو جتنے بھی احکام اللہ نے بتائے نا اس میں کسی میں یہ نہیں کہا کہ اس جرم کے قریب بھی مت جاؤ. واحد ایک زنا ہے جس کے بارے میں کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ جو قریب جاتا ہے وہ زنا کر لیتا ہے. قریب جانے کا کیا مطلب؟ موبائل میں لڑکیوں کے نمبر رکھے ہوئے ہیں،
بلاک کر دو نمبر سارے. بلاک کرنے سے پہلے ایک میسج بھیج دو, یہ آپشن کہ بھائی اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں, آپ اگر میری وائف بننا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم, ادروائز نمبر کیا ہو رہا ہے, بلاک. پھر دوسری کو بھیجو, پھر مسرت کو بھیجو, پھر کائنات کو بھیجو, پھر راحت کو بھیجو. وہ ہے نا لطیفہ, میں بہت دفعہ سن لیا. یہی ہوتا ہے نا, یہ ساری لیڈیز جن کے نمبر آپ نے سیو کیے ہوئے ہیں ان کو, ورنہ پھر وہی ہوگا جو اس بندے کے ساتھ ہوا تھا. ایک بندے کی شادی ہوئی, بیگم کو کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات, تم میری مسرت, تم ہی میری راحت اور تم ہی میری فرحت. وہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے, وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈ کے نام بتا رہا ہے. تو فوراً کہتی اچھا پھر تم ہی میرے غفار بھی, تم ہی میرے ستار بھی, تم ہی میرے وسیم بھی, تم ہی میرے غفور بھی, سب کچھ تم ہی. وہ حیران, یار یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ. تو وہ راز پھر اگلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پاک دامنی والی زندگی گزارو. تو اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے بھی قریب مت جاؤ. یہاں بھی قریب جانے کا, قریب جانا کا, یتیم کسے کہتے ہیں, آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو چچا ان بچوں کی وراثت کھا جاتا ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جاتا ہے. یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ عیدی سینٹر سے یتیم بچوں کے چپل کوئی چوری کر رہا ہے جا کے, یہ عربوں میں نہیں ہوتا تھا. یتیم کا مطلب ہے کہ جب باپ مر گیا تو چھوٹے بچوں کی وراثت رشتہ دار کھا جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ کام مت کرنا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, ناپ تول میں کمی مت کرو. اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہو, دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو, ایسا مت کرو. اوفوا بالعہد, معاہدوں اور ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو. آگے لا تخف ما لیس لک بہ علم, جب تک مکمل نالج نہ ہو کسی چیز کے در پہ نہ ہو تبصرہ مت کیا کرو. فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا. کل مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی کسی آفیسر کے بارے میں کہ وہ یہ کروڑوں روپے کھا گیا اور یہ کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے روپے کھا گیا, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہہ رہے نہیں میں نے دیکھا تو نہیں ہے, لیکن یہ دیکھو ثبوت ہے. میں نے کہا ان ثبوت کو تجزیہ آپ کو اینالائز کرنا آتا ہے, آپ تجزیہ کرنا آتا ہے, آپ جج ہو؟ کہہ رہے یار, میں نے کہا کیوں بلا وجہ کچھ بھی چلا دو مارکیٹ میں پھیل جاتا ہے, سچ بہت کم بولا جاتا ہے. تو کبھی کسی کی باتوں میں آ کے کسی کو تبصرہ کرنا, کسی ادارے کو برا کہنا, کسی فرد کو برا کہنا, یہ اپنی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے کیا کر دو, ختم. جب تک 2 اور 2 4 کی طرح واضح دلائل آپ کے پاس نہ ہو. کسی کو بھی بدنام کرنا ہو نا, فیس بک پہ آپ پوسٹیں چلا دو, پھیل جاتی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کیا کر رہا ہے. پہلے یہ تو دیکھو کہ اس نے یہ میرے بارے میں بھی چلاتے ہیں, کبھی عمران خان کے بارے میں, کبھی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پوسٹ. میں بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں, میری ایک پوسٹ آ جائے گی عمران خان امام مہدی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, ایسی زبردست پوسٹ چلا دیں گے. پی ٹی آئی والے زندہ باد, مفتی یہ والی آئی نہیں, اس سے ملتی جلتی. پی ٹی آئی والے زندہ باد, مفتی طارق مسعود زبردست. دوسری آ جائے گی مولانا فضل الرحمان ایسے ہیں, کچھ الٹا سیدھا. جیوا والے ابے اس کی ایسی کی تیسی, ابے اس کی ہے. نہ میں نے ادھر کچھ کہا ہوتا ہے, نہ میں نے جو میں نے تقریریں کی ہوئی ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں, وہ ویڈیو ہے وہ سنو, وہ اس کا میں ذمہ دار ہوں. ایک میری پوسٹ کسی نے چلا دی کہ یزید جنتی ہے, نیچے شیعوں کی گالیاں دبا کے. ابے تم تحقیق تو کرو, میں نے بولا بھی ہے کہ نہیں بولا. آگے یہ کہ کیونکہ قسطنطنیہ کی لڑائی میں وہ شریک تھا لہذا وہ کیا ہے, جنتی. شیعہ لوگوں نے دبا کے گالیاں لکھی ہیں, یہ یزیدی ہے, یہ فلانا ہے. بھائی تم تحقیق تو کرو, یہ کس نے چلایا ہے؟ ہمارے آفیشیل چینل سے تو کوئی پوسٹ نہیں چلی. اب تک وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, یزید کو جنت. نہ میں نے اس کو جنتی بولا, نہ میں نے اس کو جہنمی بولا, کچھ بھی نہیں بولا. میں نے اس پہ تبصرہ ہی نہیں کیا. پوسٹ دبا کے کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو نا. ہماری قوم میں یہ شعور نہیں ہے کہ تحقیق کریں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. تو چلاتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. ہاں ہمارے جو ویڈیو بیانات ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں بھائی, جو میں نے بولے ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں. آپ وہ ویڈیو کٹنگ اس کو بھی کٹ کر کے نہ چلاؤ. ابھی ایک تراویح کا بیان کٹ کر کے چلائے ہوئے لوگوں نے. تراویح کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعداد ثابت نہیں ہے. ادھر ٹک یہاں روک دیا. اور اتنی بات کہ بھائی اگر صرف حدیثی کو دیکھنا ہے تو پھر تو غامدی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, یہاں کٹ کیا. دیکھو مجھ صاحب کہہ رہے ہیں, غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, لیکن پوری بات آگے. اچھا اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہوا. پھر جامعۃ الرشید میں ہمارے استاذ ہیں مفتی محمد صاحب, ان سے باقاعدہ سوال پوچھا گیا کہ مفتی صاحب نے یہ بولا ہے کہ حدیث میں تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ملتا, ثابت ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے اس کا جواب دیا. اتنا پروپیگنڈا.
حدیث میں تبصرہ نہیں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ سند کے لحاظ سے کوئی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جو نبی نے 3 دن تراویح پڑھی تھی کتنی رکعتیں تھیں، لیکن حضرت عمر کا عمل بتاتا ہے کہ نبی نے 20 پڑھی ہوں گی. تو نبی سے ثابت ہونے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے تواتر، صحابہ کا عمل وہ خود بتاتا ہے کہ نبی نے کیا کیا ہے. ایک ہے حدثنا فلان کے ساتھ کوئی سند. بہت سارے شریعت کے احکام آتے ہیں حدیث میں نہیں ملتے، صحابہ سے پتہ چلتا ہے. رکوع میں جا کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ چھوڑنا ہے ہاتھ باندھنا ہے، حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن پوری امت کیا کرتی ہے؟ ہاتھ چھوڑتی ہے. کیوں؟ تواتر عملی ہے، امت کا عمل بتا رہے کہ نبی نے ہاتھ چھوڑے ہوں گے. ہم یہ جو عورتیں ہیں صفا مروہ میں دوڑتی نہیں ہیں، چلتی ہیں، نبی سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہے، نہ حضرت عائشہ سے ثابت ہے کہ دوڑنے کا حکم دیا یا چلنے کا حکم دیا. پوری امت کر رہی ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ صحابیات نے کیا کیا ہوگا، وہ بھی چلی ہوں گی اور نبی نے چلنے کا حکم دیا ہوگا. صراحتاً نہیں ہے، لیکن یہ بھی نبی ہی سے ثابت ہے. اور بہت سارے احکام ہیں. تو جو ہر مسئلے پر حدیث مانگتا ہے نا وہ خود علم سے کورا ہے، اس کا مطلب اس کے پاس نالج نہیں ہے. حدیث صراحتاً ہوتی ہے یا دلالتاً ہوتی ہے؟ اس کو دلالتاً کہتے ہیں. جیسے امام مالک بہت سے مسائل پوچھا گیا کہ اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے، انہوں نے کہا اہل مدینہ ایسے کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ جب مدینہ والے کر رہے ہیں تو نبی نے کیا ہوگا. تو نبی کا عمل براہ راست نہیں پہنچا لیکن دلالتاً پہنچا ہے. خیر 2 آیتیں پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں جب تک یقینی علم نہ ہو تبصرہ نہ کیا کرو. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو. زمین کے دادا بننے کی کوشش بولو نہ کرو، اکڑ کے مت چلا کرو. کیوں؟ انک لن تخرق الارض، زمین کو نہ تم اپنے پاؤں کی طاقت سے پھاڑ سکتے ہو اور نہ سینہ اتنا اونچا کر سکتے ہو کہ کیٹو کی پہاڑی سے اوپر جھانکنا شروع کر دو. تو جتنے ہو اتنے ہی رہو. تو یہ چند احکام تھے اللہ نے بیان کیے. اس کو کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہو. اس پر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، جو زیادہ فنڈر بن رہا ہو نا اس سے کہیں تو بیت الخلا کس وقت جاتا ہے، وہ بتائے گا مغرب کے بعد جاتا ہوں یا صبح 8 بجے جاتا ہوں. تو بولے تیری اوقات کیا ہے؟ صبح 8 سے 8:30 ہے. اصل اوقات تیری کتنا بھی اکڑتا ہونا، جب واش روم میں جا کے بیٹھتا ہے اور آگے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اس وقت انسان کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تو اصل میں ہے کیا. اس لیے ہم نے بزرگوں سے علماء سے سنا ہے کہ تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا بے وقوف اور احمق کرتا ہے. ذرہ برابر بھی عقل ہونا انسان میں وہ متکبر نہیں ہو سکتا. تکبر ہمیشہ کون لوگ کرتے ہیں؟ بے وقوف جو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں غلیظ پانی سے اللہ نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، بچپن میں کیسے ماں کے محتاج تھے، بات بات پہ روتے تھے، ذرا ذرا سی بات پہ چیختے تھے، چلاتے تھے، مائیں سہارا دیتی تھی. اس وقت دادا گیری تھی کیا؟ ماں پھینک کے چلی جاتی، کیا اوقات تھی اس وقت؟ کتنے عرصے لنگڑا کے چلتے رہے، ٹوٹے، کبھی ادھر جا رہا ہے، توتلا بول رہا ہے، آہستہ آہستہ بولنا سیکھے. تھوڑے دنوں کے لیے اللہ نے جوان کر کے سیدھا کر دیا، تو تھوڑے دنوں میں اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھنا شروع. ظلم کرتا ہے، تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا، تو کون ہے مجھے سمجھ. ابے بھائی تھوڑے دن کے لیے تجھے جوانی ملی ہے، ابھی دوبارہ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف تو آئے گا. پھر بڑھاپے میں دیکھو نا ہوتا کیا ہے، کانپ رہے ہوتے ہیں، راشا تاری ہو گیا. وہ ایک سنگر تھا، بڑی اچھی آواز تھی، جب بوڑھا ہو گیا تو جب گاتا دانت نکل کے نیچے گر جاتے اس کے، کیونکہ الفاظ نکالنے کے لیے دانت کا منہ میں ہونا ضروری ہے. کچھ الفاظ نکلتے ہی نہیں دانتوں کے بغیر. تو پھر بیچارے نے بتیسی لگوائی. پھر جب گانا گاتا بتیسی گر جاتی، پھر لگاتا، پھر گاتا گر جاتی. کسی نے کہا بھائی بار بار کیسٹ کیوں چینج کر رہے ہو، ایک ہی کیسٹ میں بیان کرو نا. تو بڑھاپے میں یہ حال ہوگا، کمر جھکے گی، ہائی ہوئی کی آوازیں آئیں گی. تو یہ اپنا ماضی دیکھو، اپنا فیوچر دیکھو. اور حال بھی کیا ہے، ایک وائرس آ گیا کورونا کا یا کوئی اور بیماری آ گئی دھڑام سے ایسی کی تیسی، تو نہ حال تمہارا، ابھی تھوڑی سی جوانی ہے، تھوڑا سا کوئی وائرس آڑا ترچا چلا گیا بیڑا غرق، بخار ہو جاتا ہے، کیسے پڑ جاتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں. ایک مچھر نے آ کے صبح صبح کاٹ لیا، ڈینگی مچھر نے، اس کی وجہ سے لمبے ہو گئے، پلیٹلیٹس گر گئے، بھیک مانگ رہا ہوتا ہے یار کہیں سے سفید سیل مل جائے مجھے اللہ کا واسطہ. تو تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف کرے گا جو تھوڑی سی نعمت ملنے پر اپنی اوقات بھول جاتا ہے. جیسے کسی بھکاری کو آپ نے 3 پیس سوٹ پہنا کے نہا دھو کے کشکول لے کے گاڑی میں بٹھا دیا، جبکہ اس کو پتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ملا ہے، چھین لیا جائے گا، لیکن وہ بھکاری گاڑی میں بیٹھ کے سیلفیاں لے رہا ہے اور غریبوں کو ٹکرے مارتا ہوا جا رہا ہے، رکشے والوں کو. بھائی کوئی رکشے والا آ رہا ہے اس پہ چڑھا رہا ہے، ابے ہٹ بے غیرت، سڑک پہ چل رہا ہے، دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے. عقل مند کیا کہے گا، ابے تیری اوقات تو رکشے کی بھی نہیں ہے،
2 منٹ کے لیے تجھے گاڑی ملی اور تو اپنی اوقات بھول گیا, تھپڑ لگا کے اس کو سیٹ کیا کرے گا, اتر نیچے. تو اللہ بھی یہی کرتے ہیں. جو تکبر کرتا ہے نا, میں یہ ہوں, آج کل یہ بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں یہ ہوں, یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو چیز بہت اوپر جاتی ہے اللہ اس کو اسی حساب سے نیچے لے آتے ہیں. تو تکبر سے اپنا ہی نقصان, دماغ بھی خراب ہوتا ہے, ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. تواضع اللہ کو پسند ہے, عاجزی اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے ماں کی ہم 5 بیٹیاں ہیں, صرف سوال ان میں بچ جائیداد ہیں, 5 کے علاوہ تو حصے دار نہیں کرے. اصل بتائیں, اگر بھائی ماں کے اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں, بیٹے نہیں ہیں, تو 2/3 حصہ بیٹیوں کو ملے گا, اور اگر شوہر زندہ ہے تو 1/4 شوہر کو ملے گا. وہ زندہ نہیں ہے تو ماں کی ماں باپ کو جائے گا, ماں کے ماں باپ کو. وہ بھی نہیں ہے تو پھر ماں کے بھائیوں کو جائے گا, یعنی بچیوں کے ماموؤں کو. تو 2/3 ان بیٹیوں کو ملے گا, باقی سارا ماموؤں کو ملے گا, اگر باقی لوگ نہیں, بچیوں کے ماموں. سورہ نساء کی آیت میں وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ کا علمی ترجمہ کیا ہوگا, کیونکہ غیر مسلم اکثر کہتے ہیں کہ خدا دھوکہ دے سکتا ہے. کیا دھوکہ دے سکتا ہے؟ تم کس طرح سے؟ بھائی اللہ نے کہا کہ شُبِّهَ لَهُمْ, ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے ان کی شکل کا کوئی دوسرا آدمی ان کو دے دیں. یہ تو اللہ کے لیے جائز ہے نا, اس کو دھوکہ تھوڑی کہتے ہیں. یہ جان بچانے کے لیے ہو رہا ہے. آپ کے یہاں کوئی ڈاکو آیا آپ کو قتل کرنے کے لیے, آپ اس دروازے سے گئے تاکہ اس کو دھوکہ ہو کہ یہ یہاں ہے, اور پچھلی گلی سے آپ نکل کے باہر چلے گئے, وہ ڈاکو وہیں کھڑا ہوا ہے. اب آپ کہیں انسان ہو کے دھوکہ دے رہے ہو, دے کس کو رہے ہیں؟ ظالم کو دے رہے ہیں. تو یہ دھوکہ نہیں کہلاتا, یہ چال کہلاتی ہے. ظلم سے بچنے کے لیے کیا کہیں گے, یہ ایک چال چلی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک عیسیٰ ابن مریم کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی تھی. وہ تدبیر کیا تھی کہ ان کی شکل کا ایک آدمی آ گیا جس کو انہوں نے عیسیٰ ابن مریم سمجھ کے قتل کر دیا. یہ تدبیر کہلائے گی, یہ دھوکہ نہیں کہلائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے انہی کی شکل کا پہلے سے کوئی آدمی موجود ہو, تو اللہ حضرت عیسیٰ کے گھر میں لے گئے ہوں تاکہ وہ اسی کو پکڑ کے لٹکا دیں. میری خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخلہ کراؤں, لیکن مدرسے کے بارے میں سمجھ میں نہیں آ رہا رہائشی کراؤں یا نہیں. اس کا میٹرک ہونے والا ہے. کچھ لوگوں نے منع کیا ہے کہ بچہ اداس ہو جاتا ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جامعۃ الرشید میں تو میٹرک کے بعد داخلہ کروا دیں, اور حفظ کا بچہ جو ہے جو بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کو تو رہائشی نہیں کروانا چاہیے. یہ بچے کے ساتھ ظلم ہے. ماں باپ سے بالکل اتنی عمر کے بچے کو محروم نہیں کرنا چاہیے, بہن بھائیوں سے. لیکن اگر بڑا ہو گیا ہے, سمجھدار ہو گیا ہے, جیسے ہم تو 18 سال کی عمر میں مدرسے میں آئے تھے, تو پھر ہم تو پورا ہفتہ مدرسے میں گزارتے تھے. اس وقت ہمیں ماں کی اس ممتا کی ضرورت تو اب بھی ہے. ماں کی ممتا تو ایسی چیز ہے, انسان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اما نہیں بھولتا انسان, لیکن جو چھوٹے بچے کو جس طرح سے چاہیے نا ماں باپ, وہ ظاہر ہے بڑے ہو کر انسان مستغنی ہو جاتا ہے. تو اس وقت بھی ہمیں بڑی ٹینشن ہوتی تھی گھر سے دور رہنے کی. تو 18 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں 15 سال کے, ان کے تو پورا ہفتہ وہ بہت زیادہ اذیت میں آ جاتے ہیں. تو جو بڑے بچے ہیں 18-19 کے, وہ تو مدرسوں میں رہ سکتے ہیں, لیکن مدرسوں میں بھی دیکھنا پڑے گا کون سے مدرسے ٹھیک ہیں کون سے غلط ہیں. میں نے بتایا نا, مدرسوں میں بھی بعض مدرسے نہیں ہوتے, کسی نے ویسے ہی اپنی دکانداری کے لیے 4 دیواری کھڑی کر کے بچوں کو رکھا ہوا ہوتا ہے. ان میں بچے پھر بگڑتے بھی ہیں. تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ مدرسے کا لیبل لگاؤ, بلکہ حقیقت میں علماء صلحاء اس مدرسے کو چلا رہے ہو, اطمینان ہو, تو وہاں کا ماحول جا کے دیکھیں. ورنہ پھر بچہ بگڑتا ہے مدرسے میں, اسکولوں میں بھی بگڑتا ہے, مدرسے میں بھی بگڑتا ہے. اس کا معیار یہ ہے کہ چلا کون رہا ہے. اگر اچھے لوگ چلا رہے ہیں مدرسہ تو ٹھیک ہے, اور اگر برے لوگ چلا رہے ہیں تو وہ مدرسہ نہیں ہے بلکہ وہ پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے. ایسا ہوتا ہے, اس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ بچے کو شروع میں رہائشی نہ کروائیں, شروع میں صبح آنے جانے والا, جب 1-2 سال وہ مدرسے کے ماحول سے مانوس ہو جائے گا پھر رہائشی کروا دیں. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا, یا 2.25 کلو گندم 10 غریبوں میں بانٹ دینا, اس طور پر کہ ہر ایک کو 2.25 کلو گندم ملے, یا اس کی قیمت, یعنی 2.25 کلو گندم کی قیمت دے دے تو 10 غریبوں میں بانٹ دے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا. اور بعض علماء 2.25 کہتے ہیں, تو یہ بھی ٹھیک ہے. ایک ہی غریب کو 10 دن تک کھلا دے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن ایک ہی غریب کو 10 آدمیوں کے پیسے ایک دن میں دے دیے پھر ٹھیک نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ ایک غریبی کو دینا تو 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر کے دے. کھانا بھی کھلانا ہے ایک ہی غریب کو تو 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر کے کھلائے. اور
یہ ہے کہ ایک دن میں ہی 10 غریبوں کو کھلا دے تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر کوئی خود غریب ہے, پیسے ہی نہیں ہے غریب کو دینے کے لیے, پھر 3 روزے لگاتار رکھ لے وہ, اس طرح سے کفارہ ادا ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ.